قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. تو قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے, کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے, تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے. زندگی کا شکر ادا کرنا ہے, موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں, صحیح بات, اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ, تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی. اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو, کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ. وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں, حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے, کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے, لیکن ایک شرط ہے, اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیے, کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف, کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا, اللہ نہیں بنایا نا. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا, کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے, کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنی بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے. اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ سٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے. اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل بالکل, نافرمانی کے. اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو ان کو سمجھانا ہے کہ اب آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کرے. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. آپ کا دیکھیں
कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि नेकी बंद हो जाए, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि गुनाह बंद हो जाए। फजल के मतलाशी को फजल मिलेगा, तो आप ढूंढ के आ रहे हो। अब अगर आपने मोबाइल में थोड़ा सा भी, और शैतान तो जी हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है, तो अगर आप ज्यादा उसको फीड करेंगे तो आप तो उस एडिक्शन से कैसे, और फिर लोग आ रहे हैं जी, लोग, और फिर हमारी किताबों में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज लिख दी गई है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रिसर्चेज है, ये तो हेल्दी है, हेल्दी है। तो अब ये है कि कोई भी चीज जो आपको नेचर से दूर कर रही है, देखें हमारा दीन है उसका एक एलिमेंट बरकत के ऊपर है, कि बरकत का उठ जाना और बरकत का आना, सही बात, जो ये बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन ये हमारा एक बड़ा बिलीव है कि हम चलते ही इसके ऊपर है। तो ये अब आजकल के बच्चों को ये समझाना कि भाई इस चीज से निकलना और थोड़ा सा पॉजिटिव यानी स्पोर्ट्स की तरफ आओ। देखें आग और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। सही बात। जब वो फिटनेस की तरफ तवज्जो करेंगे, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आएंगे, अच्छी उनकी गैदरिंग होगी, बिल्कुल सही, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो निकल आएंगे। अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। कुछ दोस्तों को ना छोड़ना पड़ा, जो बड़े पुराने दोस्त थे। सही। तो उस दिन कॉल आई तो गिला, तो कि मिलता नहीं है। सही। तो मैंने कहा मैं मिल के क्या करूं। सही। वही मैं कब बच्चे बड़े होने को आ गए, सही, और हमें कोई नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए, अल्लाह, और तुम लोगों की वो गफलत खत्म ही नहीं होती। तो वो फिर मुझे आगे से कहता है कि तुम बड़े, तुम अपने आप को ये समझते। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप को शायद इतना स्ट्रांग नहीं समझता, क्योंकि अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाओगे, आप परफ्यूम ना भी खरीदो तो आप खुशबूदार होकर निकलोगे। सही। संगत मैटर करती है, तो ये बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना, वही आपको गुनाह करने से ज्यादा गुनाह पे लाने वाले की पकड़ होगी। सही बात। और ये इनको पता चलना चाहिए कि ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये बड़ा मैटर करता है, और इसके बारे में आपका सिलेक्टिव होना बड़ा जरूरी है। सही बात। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब महफिल, बल्कि उस दिन मैंने एक वीडियो में भी कहा कि जब अल्लाह कि जब तन्हाई में तुम मुझे पुकारते हो, मैं भी तन्हाई में पुकारता हूँ, जब तुम महफिल में पुकारते हो, मैं भी महफिल में पुकारता हूँ। तो जब आप महफिल में अल्लाह को पुकार रहे हो, तो अल्लाह भी अपनी महफिल में आपको पुकार रहा है। अब अल्लाह की एक महफिल है, तो सोचें कि आपका जिक्र कहाँ, तो ख्याल एक दे दिया ना। अब इसमें बहुत से ख्यालात से बचने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख्याल में गुम हो जाए। सही बात। तो अगर वो पॉजिटिव ख्याल है और वो अल्लाह का ख्याल है, तो बस इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह से राब्ता शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजता है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर इंसान को ना अल्लाह ताला इर्द गिर्द से दिखा रहा होता है कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गंद से, उस माहौल से, और लोग भेज रहा हूँ तेरी तरफ, जो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत पर मबनी जुमले होते हैं। ये असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टॉकिंग टू यू थ्रू दोस पीपल। मेरा ये ईमान है। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई लेक्चर खुल जाता है आपके सामने, कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आप इंस्टा देख रहे होते हैं, अचानक एक पोस्ट सबर पे आ जाती है, कुछ और आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेजेस होते हैं बंदे के लिए कि तू मेरी नजरों में है, और बंदों के जरिए आते हैं।